ابا جی، آپ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائیں۔ میرے داماد کامران کی یہ چیخ ابھی میرے کانوں میں گونج ہی رہی تھی کہ اس نے میرا پرانا سا بیگ اٹھایا اور پوری بے رحمی سے دروازے کے بیر پھینک دیا۔ میری بیٹی مریم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ذرا سا بھی رحم نہ تھا۔ میں خاموشی سے اپنی لاٹھی سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں ایک لمحے کے لیے کامران کے چہرے پر ٹھہری، پھر میں نے آہستہ سے صرف اتنا کہا، بیٹا، آج تم نے مجھے غریب سمجھ کر اپنے گھر سے نکالا ہے، لیکن چند دن بعد تمہیں ایک ایسا سچ معلوم ہوگا جس کے بعد تم خود میری دہلیز پر کھڑے ہو کر معافی مانگو گے۔ کامران نے طنزیہ کہکا لگایا، آپ جیسے غریب آدمی کے پاس ایسا کون سا راز ہے؟ میں خاموشی سے مڑ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس کمپنی کی نوکری پر اسے سب سے زیادہ غرور تھا، اس کا اصل مالک کون تھا؟ میرا نام عبد الرحمان تھا۔ آج لوگ مجھے ایک کمزور، بوڑھا اور سادہ سا آدمی سمجھتے تھے، مگر ایک زمانہ تھا جب میری محنت کی مثال دی جاتی تھی۔ میں نے اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ کاروبار کھڑا کرنے میں لگا دیا تھا۔ میری بیوی زبیدہ اکثر کہتی تھی، رحمان، اتنی محنت بھی اچھی نہیں ہوتی، اپنے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ میں ہنس کر جواب دیتا، میں اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ مریم میری اکلوتی اولاد تھی، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں دنیا کی ہر خوشی قربان کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار بڑھتا گیا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہماری کمپنی ملک کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگی، لیکن کامیابی کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہونے ہو گئے۔ میرے اپنے پارٹنرز میری دولت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے معلوم ہوئی۔ ایک رات میری زندگی نے ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے سب سے قابل اعتماد پارٹنر سلیم نے میرے سامنے چند کاغذات رکھے۔ سر، یہ صرف معمول کی فائلیں ہیں، دستخط کر دیں۔ میں نے بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ انہی کاغذات میں میری پوری کمپنی کی ملکیت ایک خفیہ ٹرسٹ میں منتقل کی جا رہی تھی۔ وہ ٹرسٹ میرے نام پر تھا، مگر دنیا کے سامنے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ میرے وکیل کی تجویز پر کیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں اپنے ہی لوگوں کی سازش کا خوف تھا۔ صرف دو افراد اس راز کو جانتے تھے، میں اور میرا پرانا وکیل حارث صاحب۔ کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ چند ماہ بعد میری بیوی دنیا سے چلی گئی۔ اسی صدمے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے کاروبار سے خود کو الگ کر لیا، روزمرہ کے فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز کرنے لگے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ عبد الرحمان اب صرف ماضی کی ایک کہانی ہے۔ میں نے بھی کسی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے سادہ لباس پہننا شروع کر دیا، ایک پرانا سا گھر لے لیا اور خاموشی سے زندگی گزارنے لگا۔ مریم اکثر کہتی تھی، ابا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں ہر بار مسکرا دیتا، بیٹی، باپ کا سایہ دور سے بھی دعا دیتا ہے، تو کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن مریم نے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ لڑکے کا نام کامران تھا، ایک بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، باتوں میں شائستگی تھی۔ میں نے دل سے دعا دی۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ شروع کے چند ماہ سب کچھ ٹھیک رہا۔ کامران میری عزت بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کی ترقی ہو گئی۔ وہ اسی کمپنی کے ہیڈ آفس میں منتقل ہو گیا۔ تنخواہ کئی گنا بڑھ گئی، نئی گاڑی آ گئی، نیا گھر آ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی بدلنے لگی۔ اب وہ ہر بات میں دولت کا ذکر کرتا، مہنگے لوگوں کی صحبت پر فخر کرتا، غریب رشتہ داروں سے ملنے میں شرمندگی محسوس کرتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب بھی میں اس کے گھر جاتا، وہ عجیب سی بیزاری محسوس کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سنا وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یار میری سب سے بڑی مشکل میرا سسر ہے، پرانے کپڑے پہن کر آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بھی اسی خاندان سے ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں درد ضرور ہوا، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے سوچا شاید وقت اسے بدل دے گا، لیکن وقت نے اسے نہیں بدلا، بلکہ اس کے غرور کو اور بڑھا دیا۔ چند ہفتے بعد مریم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے فون کیا، ابا اگر ہو سکے تو آج آ جائیں۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔
مریم کو تیز بخار تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ابا، آپ بیٹھ جائیں۔ میں ابھی اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ کامران دفتر سے واپس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر کمرے میں نظریں دوڑائیں اور غصے سے بولا، آپ پھر آ گئے؟ میں نے نرمی سے کہا، بیٹا، مریم کی طبیعت خراب تھی اس لیے۔ اس نے میری بات کاٹ لی، ہر دوسرے دن یہاں آ جاتے ہیں، آخر کب تک ہمارا سہارا لیتے رہیں گے؟ مریم فوراً بولی، کامران، یہ میرے ابا ہیں۔ مگر وہ مزید بھڑک گیا، مجھے کسی غریب رشتہ دار کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی تلوار سے کم نہ تھے۔ میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، اگر میری موجودگی سے تمہیں تکلیف ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنا پرانا بیگ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے وہ میرے ہاتھ سے چھین لیا، دروازہ کھولا اور بیگ باہر پھینک دیا۔ آئندہ اس گھر میں آنے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ مریم چیخ اٹھی، کامران، خدا کے لیے! مگر اس کے دل پر جیسے پتھر پڑ چکا تھا۔ میں نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا، چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، غرور ہمیشہ انسان کی عقل چھین لیتا ہے۔ بیٹا، یاد رکھنا، زندگی میں کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ہی سامنے آتے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو شاید تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کامران نے تن سے کہا، مجھے کسی سچ سے ڈر نہیں لگتا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا آیا، مگر اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس شروع ہو چکا تھا، اور چیئرمین نے اجلاس کے آغاز میں صرف ایک جملہ کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ کمپنی کے اصل مالک کو واپس لایا جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے حال میں ایسی خاموشی چھا گئی جس کے بعد کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر میرے دل پر جو زخم لگا تھا اس کے سامنے یہ بارش کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کچھ دروازے انسان خود بند کرتا ہے اور کچھ دروازے وقت بند کر دیتا ہے۔ مریم دروازے پر کھڑی مسلسل روتی رہی۔ وہ بار بار کامران سے کہہ رہی تھی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مگر کامران نے غصے سے کہا، غلطی میں نے نہیں، تم نے کی ہے۔ تمہارے ابو کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ مریم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آج وہ اسے پہچان رہی ہو۔ اسی رات میں اپنے پرانے گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو ہر چیز ویسے ہی خاموش تھی جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ دیوار پر لگی میری مرحوم بیوی زبیدہ کی تصویر پر نظر پڑی تو بے اختیار آنکھیں بھر آئیں۔ میں آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھا زبیدہ، ہماری بیٹی تو آج بھی وہی ہے، لیکن شاید ہم لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کر گئے۔ اتنے میں میز پر رکھا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر صرف ایک نام لکھا تھا، حارث صاحب۔ میں نے کال وصول کی، السلام علیکم سر۔ دوسری طرف سے پریشان آواز آئی، سر، ہم کل رات سے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ اب مزید آپ کی شناخت چھپانا ممکن نہیں رہا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیا حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں؟ حارث صاحب نے گہرا سانس لیا، جی سر، کمپنی کے کچھ ڈائریکٹرز غیر قانونی طور پر کمپنی بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کل تک سامنے نہ آئے تو اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جس سے میں برسوں سے بچتا آ رہا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کل صبح 10 بجے میں ہیڈ آفس پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر حارث صاحب نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے سر، اب سب کچھ بدل جائے گا۔ دوسری طرف کامران اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا بڑے فخر سے کمپنی کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے مریم کو فون کیا، میں آج بہت مصروف ہوں، شام سے پہلے فون مت کرنا۔ مریم نے صرف ایک سوال کیا، کامران، کیا تمہیں اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں؟ کامران ہنس پڑا، افسوس؟ ایک غریب آدمی کو گھر سے نکالا ہے، کوئی بادشاہ کو نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اسے کیا معلوم تھا صرف چند گھنٹوں بعد اسی زبان سے معافی کے الفاظ بھی مشکل سے نکلیں گے۔
کمپنی کے ہیڈ آفس میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ تمام ملازمین وقت سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، اصل مالک آج پہلی بار ہیڈ آفس آنے والا ہے۔ کسی نے آج تک اسے دیکھا نہیں۔ سنا ہے وہ بہت سادہ زندگی گزارتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ برسوں سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کامران نے یہ باتیں سنی تو مسکرا دیا۔ اس نے اپنے دوست ندیم سے کہا، مالک کوئی بھی ہو، آخر کام تو ہم ہی کرتے ہیں۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، بس دعا کرو وہ تمہیں پسند کر لے۔ کامران نے اعتماد سے کوٹ سیدھا کیا، مجھے پسند کیے بغیر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسی لمحے کمپنی کے انٹرکام پر اعلان ہوا، تمام ملازمین فوری طور پر مین کانفرنس ہال میں جمع ہو جائیں۔ پورا عملہ ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ کامران بھی سینہ تان کر اندر داخل ہوا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ اسٹیج پر کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ چند لمحوں بعد چیئرمین میک کے سامنے آئے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، آج ہم آپ سب کو اس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جس کی محنت نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور جو برسوں سے گمنامی میں رہ کر بھی اس کمپنی کا ہر فیصلہ دیکھتا رہا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ہر نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور ایک سفید شلوار قمیض، سادہ واسکٹ اور ہاتھ میں پرانی لاٹھی لیے ایک بزرگ اندر داخل ہوئے۔ کامران نے جیسے ہی اس چہرے کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا اور اس کے ہونٹ بے اختیار کانپنے لگے، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی عبد الرحمن تھا جسے اس نے صرف چند گھنٹے پہلے غریب آدمی کہہ کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ کانفرنس ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ کامران کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے چند گھنٹے پہلے اپنی دہلیز سے ذلیل کر کے نکالا تھا، وہ آج اسی کمپنی کا اصل مالک بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ چیئرمین نے مسکراتے ہوئے مائک سنبھالا، خواتین و حضرات، یہ ہیں جناب عبد الرحمن صاحب، اس کمپنی کے بانی، سب سے بڑے شیئر ہولڈر اور اصل مالک۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے لیے ہر تالی کسی ہتھوڑے کی ضرب بن چکی تھی۔ وہ کامران تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ندیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کامران تم ٹھیک تو ہو؟ کامران کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ادھر میں آہستہ آہستہ اسٹیج پر پہنچا۔ میں نے مائک اپنے سامنے کیا، چند لمحے پورے حال پر نظر دوڑائی، پھر سکون سے بولا، میں نے اس کمپنی کی بنیاد تقریباً 30 سال پہلے رکھی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ لوگ مجھے میرے عہدے سے نہیں، میرے کردار سے پہچانیں۔ پورا حال خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے مزید کہا، آدمی کی اصل دولت اس کے کپڑے، گاڑی یا بنگلہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی انسانیت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں ایک لمحے کے لیے کامران پر جا ٹھہریں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ ہر لفظ صرف اسی کے لیے کہا جا رہا ہو۔ اسی وقت کمپنی کا ہیومن ریسورس ڈائریکٹر اسٹیج پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، سر، بورڈ کے چند فیصلوں پر آپ کے دستخط درکار ہیں۔ میں نے فائل کھولی، چند صفحات دیکھے، پھر ایک صفحے پر آ کر رک گیا۔ اس پر ایک نام لکھا تھا، کامران احمد۔ اس کے سامنے درج تھا، سینئر آپریشنل مینیجر۔ میں نے خاموشی سے فائل بند کر دی۔ پورا حال میری طرف دیکھنے لگا۔ کامران کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر میں صرف ایک لفظ کہہ دوں تو اس کی نوکری اسی لمحے ختم ہو سکتی ہے، مگر میں نے صرف اتنا کہا، اس فائل پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یہ سن کر کامران نے ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ اجلاس ختم ہوتے ہی تمام ملازمین میرے پاس مبارکباد دینے آنے لگے۔ کامران کافی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ آخر کار وہ ہمت کر کے میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، شرمندگی تھی۔
وہ دھیرے سے بولا، ابو جی۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بھرا گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ میں نے سکون سے جواب دیا، تم نے مجھے نہیں، اپنی تربیت کو نہیں پہچانا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے قدموں کی طرف جھکا، مگر میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، انسان صرف معافی مانگ لینے سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ اپنی غلطی بدلنے سے بڑا بنتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر کامران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی لمحے مریم بھی حال میں آ گئی۔ وہ صبح سے اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کامران کو روتے دیکھا، اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس کی نظریں میری طرف اٹھی۔ میں نے صرف مسکرا کر کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ انسان کو ایک لمحے میں وہ سبق دے دیتا ہے جو پوری زندگی نہیں سکھا سکتی۔ مریم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے میرے گلے لگ گئی، مگر اس وقت بھی کامران کے دل میں ایک خوف زندہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کے بارے میں ایک ایسی رپورٹ بھی میرے سامنے رکھ دی ہے جسے پڑھنے کے بعد صرف اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ کامران کے دل میں ایک خوف زندہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کے بارے میں ایک ایسی رپورٹ بھی میرے سامنے رکھ دی ہے جسے پڑھنے کے بعد صرف اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے خاموشی سے فائل کھولی۔ پورا بورڈ روم میری طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے نظریں اٹھائیں اور کامران کو مخاطب کیا، کامران، کیا تم جانتے ہو اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری آواز پرسکون تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ تم نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جونیئر ملازمین کی توہین کی، کئی اہم فیصلوں میں سینئر سے بدتمیزی کی اور بارہا کمپنی کے اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ کامران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج صرف اس کی بے ادبی نہیں، اس کا پورا کردار اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بورڈ کے ایک رکن نے کہا، سر، کمپنی کی پالیسی کے مطابق ایسے ملازم کو فوری برطرف کر دینا چاہیے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے فائل بند کر دی۔ کامران، میں اگر چاہوں تو اسی لمحے تمہاری نوکری ختم کر سکتا ہوں۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابو جی، میں ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، نوکری سے نکال دینا آسان سزا ہے۔ پورا کمرہ حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اصل سزا یہ ہے کہ تم وہی نوکری جاری رکھو، مگر ہر روز یہ یاد رکھو کہ انسان کی عزت اس کے عہدے سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ میں نے بورڈ کی طرف دیکھا۔ کامران کو برطرف نہیں کیا جائے گا، لیکن اسے اس کی موجودہ عہدے سے ہٹا کر دوبارہ جونیئر مینیجر مقرر کیا جائے گا۔ اگلے 1 سال تک اس کی کارکردگی اور اخلاق دونوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر اس نے خود کو بدلا تو اس کا مستقبل بھی بدل سکتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی پورا بورڈ خاموش ہو گیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ میں انصاف اور رحم دونوں کو ایک ساتھ نبھاؤں گا۔ کامران بے اختیار میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابو جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی انسان کی حیثیت اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں ناپوں گا۔ میں نے اسے اٹھایا، بیٹا، غلطی کرنے والا برا نہیں ہوتا، غلطی ماننے سے انکار کرنے والا برا ہوتا ہے۔ اسی لمحے مریم بھی آگے بڑھی۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ ابو، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹیاں کبھی باپ سے دور نہیں ہوتی، صرف حالات انہیں دور کر دیتے ہیں۔ چند ماہ بعد کمپنی کا ماحول پہلے سے کہیں بہتر ہو چکا تھا۔ کامران واقعی بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر ملازم سے عزت سے پیش آتا۔ دفتر کے چوکیدار سے لے کر آفس بوائے تک سب اسے دعائیں دیتے تھے۔ ایک دن کمپنی کے سالانہ اجلاس میں نے تمام ملازمین سے صرف ایک جملہ کہا، زندگی میں کبھی کسی سادہ لباس والے انسان کو کمزور یا غریب مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اس کی خاموشی میں وہ عظمت چھپی ہو جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کامران کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس بار شرمندگی سے نہیں، عاجزی سے۔ اسی دن مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی دولت کمانا نہیں
بلکہ اپنا کردار بہتر کر لینا ہے۔ وقت گزر گیا مگر اس واقعے نے پورے خاندان کو ایک ایسا سبق دیا جسے وہ کبھی نہ بھول سکے۔ دولت، عہدہ اور غرور چند لمحوں میں چھن سکتے ہیں، مگر عزت، اخلاق اور انسانیت وہ دولت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ کامران کو نوکری سے نکال دیتے یا اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز، جذباتی اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔